بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، قادیان کے جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت اور سیرت کا تعارف جاری ہے، جس سے اس کی اور اس کی نبوت کی حقیقت بے نقاب ہوتی ہے۔ میں نے بار بار کہا، جس طرح سچے نبی کا کردار، شخصیت، سیرت بے داغ ہوتی ہے اور سچے دلائل سے بھرپور ہوتی ہے، کسی بھی زاویے سے ان کو شخصیت کو، ان کی زندگی کو کھنگالا جائے، جانچا جائے، یہ نظر آئے گا کہ وہ سچے رسول ہیں۔ ایسے ہی جھوٹے نبی کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ آپ جس زاویے سے دیکھیں گے یہ نظر آئے گا کہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اگر نبی سچا ہے تو تمام سچوں سے زیادہ سچا ہوگا، اور اگر نبی جھوٹا ہے تو تمام جھوٹوں میں بڑا جھوٹا ہوگا۔ یہ دعویٰ یا تو سب سے سچا انسان کرتا ہے، یا پھر جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے وہ سب جھوٹوں میں سب سے بڑا اور سب سے جری جھوٹا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دکتور صادق نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندانی معاملات اور اس کے بعض اعمال کا کہ اس کس پس منظر میں انگریزوں سے تعلق اس کے خاندان کا اور خود اس کا کیا تھا، پچھلی سطور میں ذکر کیا تھا، ہم نے اس کا کچھ بیان پیش کیا۔ آگے انہوں نے ایک عنوان قائم کیا اور بڑا مختصر سا صرف ایک اقتباس پر اکتفا کیا، تعلیم القادیانی۔ قادیانی مراد ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی تعلیم و تعلم کے اعتبار سے اس کا معاملہ کیا تھا۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے علوم کی انواع، علوم کی مختلف قسموں میں سے کسی بھی قسم میں کوئی وافر حصہ حاصل نہیں کیا تھا، یعنی کسی علمی شاخ میں برتری، تخصص یا مہارت حاصل کی ہو، ایسا کسی بھی فن علم میں اس کا معاملہ نہیں رہا، جیسا کہ وہ اس بات کی خود ہی صراحت کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ولما ترعرعت ووضعت قدمی فی الشباب، جب میں بالغ ہوا، ترعرع کہتے ہیں کسی بچے کا بڑھنا اور جوانی میں قدم رکھنا یا جوانی میں جانا، تو جب میں نوخیزی کی عمر میں رہا یا جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا، ووضعت قدمی فی الشباب، اور اپنا قدم جوانی میں رکھا، قرأت قلیلا من الفارسیہ، تو میں نے کچھ فارسی چیزیں پڑھی، کچھ تھوڑی موڑی فارسی زبان پڑھی، ونبذۃ من رسائل الصرف والنحو، اور صرف اور نحو کے رسائل کا کچھ حصہ، صرف اور نحو کا بھی نبذہ پیراگراف کو کہتے ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ حصہ، یعنی کچھ حصہ صرف اور نحو کا بھی پڑھا، اور علوم کا کچھ بعض گوشہ بھی میں نے پڑھا اور مطالعہ کیا، وشیئا من کتب الطب، اور کتب طب کا کچھ حصہ، کچھ چیزیں میں نے پڑھی۔ آگے وہ کہتا ہے خود ہی، وکان ابی عرافا حاذقا، میرے والد جو ہیں وہ بڑے ماہر عراف تھے، عراف کہہ لیجئے، نجومی، یہ جو مختلف علامات کے، جیسے ہاتھوں کے لکیروں کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے اور بعض دوسری چیزوں کے ذریعے سے جو کہانت اور غیب کی باتوں کو جاننے یا مستقبل کی باتوں کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نجومی تھے، وکانت لہو یدون طولا فی ھذا الفن، اور اس فن میں ان کو ید طولا یعنی مہارت حاصل تھی، فعلمنی بعد کتب ھذہ الصناعہ، تو انہوں نے مجھے اس صنعت یعنی کہانت اور علم نجوم وغیرہ کی، عرافیت کی کچھ کتابیں مجھے پڑھائیں۔ کہہ رہے ہیں وَأَطَالَ الْقَوْلَ فِي التَّرْغِيبِ لِكَسْبِ الْكَمَالِ فِيهَا، اور اس میں کمال حاصل کرنے کے لیے
ترغیب دیتے ہوئے بڑی لمبی تقریر کی انہوں نے مجھ سے، بڑی لمبی چوڑی نصیحتیں کی، اور کیسے ہیں کہ اسی طریقے سے ان کو مرزا صاحب کو یعنی حدیث، اصول اور فقہ کی کتابوں میں کچھ زیادہ حصہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اس میں سے ایسا حصہ ملا جیسے بارش کے چھینٹے، بارش کے قطل الوبل کہہ رہے ہیں، یعنی ہلکی بارش، وبل تیز بارش کو کہتے ہیں، اور تل کہتے ہیں نمی کو، چھینٹے کو، جو ہلکی پھلکی بارش ہوتی ہے اسے ہم بارش کا چھینٹا کہہ لیں۔ تو جو بڑی بارش ہوتی ہے اس کے کچھ چھینٹوں کی حیثیت سے مجھے کچھ حصہ علم کا ملا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیم کا شیخ دکتور صادق نے تذکرہ کرتے ہوئے بس یہ ایک اقتباس شیخ علامہ احسان علی ظہیر کی کتاب القادیانیہ سے نقل کیا ہے، جو انہوں نے مرزا غلام احمد تریاق القلوب صفحہ، معاف کیجیے گا، یہ التبلیغ الی مشائخ الہند، یہ کتاب کا نام عربی میں دیا ہے غلام احمد قادیانی کی، اور یہ علامہ احسان علی ظہیر کی کتاب القادیانیہ سے منقول ہے۔ اتنے پر انہوں نے اکتفا کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیم اور اس کے اس دور اور مرحلے کا کچھ حصہ مزید ذکر کیا جائے، تاکہ آپ کو ان کے کردار پر جو ہے کچھ واقفیت بڑھ جائے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ جو اللہ کے سچے نبی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر طریقے سے مکمل اور کامل بناتا ہے۔ بچپن سے لے کر ہوش سنبھالنے اور پھر زندگی کے تمام مراحل میں ان کی زندگیاں آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ بے داغ ہوتے ہیں۔ تو ان کا دعویٰ جس طرح سچا ہوتا ہے، ایسے ہی ان کا کردار امانت و صداقت کا چلتا پھرتا نمونہ اور پیکر ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے تاریخ میں دیکھیے جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کیا، جب آپ ان کی شخصیتوں کا، زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو انبیاء صادقین کی زندگیوں اور سیرتوں کے بالکل برخلاف ان کی شخصیت نظر آئے گی۔ اس تناظر میں آپ ملاحظہ فرمائیں، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے مرزا کے بچپن کا ذکر کیا، اس میں بعض دلچسپ واقعات بھی نقل کیے کہ ان کی ضدی پن کا تذکرہ کیا۔ والدہ سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے مانگا، تو والدہ نے گڑ دیا، پہلے ایک چیز دی، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کوئی دوسری چیز دو، پھر تو اس کے بعد ماں نے کہا کہ چاؤ جو راگ سے کھا لو۔ یہ سننا تھا کہ مرزا اٹھے، باہر گئے، راگ اٹھائی اور کھانے بیٹھ گئے۔ ایسے اور بھی کچھ واقعات بیان کیے، شکر کو، نمک کو شکر سمجھ کے جیب میں بھر لیا، اور پھر اس کے بعد میں پتہ چلا کہ یہ نمک ہے، شکر نہیں۔ تعلیم کا ذکر کر کے عنوان قائم کر کے شیخ نے نقل کیا کہ 6-7 سال کی عمر میں یہاں جوانی کے اندر داخل ہونے کے بعد کیا سیکھا، مرزا کے بیان کی روشنی میں ہم نے ابھی سنا تھا۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ 6-7 سال کی عمر میں آپ نے مولوی فضل الہی صاحب حنفی ساکن قادیان سے قرآن مجید اور فارسی وغیرہ کی تعلیم شروع کی۔ پھر تقریباً 10 برس کی عمر میں مولوی فضل احمد صاحب، یہ اہل حدیث تھے، ساکن فیروز پور والا ضلع گجرانوالہ سے صرف نحو کا آغاز کیا۔ یہ کتاب البریہ حاشیہ صفحہ 148-149 اور دوسرے مقامات۔ پھر یہاں ان کی شادی کا مختصر سا ذکر ہے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ مزید تعلیم عنوان لگا کر کہا انہی دنوں جب کہ مرزا صاحب کی عمر 17-18 برس کی تھی، ان کے والد نے معاشی بدحالی سے مجبور ہو کر بٹالہ میں مکتب کھولا۔ قادیان اور بٹالہ یہ قریب قریب تھا۔ یہ اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تعاقب کرنے، اس کی تکفیر کرنے میں سر فہرست سب سے پیش سب سے بڑھ چڑھ کر جس شخصیت نے کردار نبھایا وہ ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تھے، اہل حدیث کی ایک نمایاں شخصیت، اشاعت السنہ کے ایڈیٹر اور شیخ الکل میاں نذیر حسین صاحب کے شاگرد۔ ہم ان کا تذکرہ بعد میں کریں گے۔ تو بہرحال یہاں ان کے شہر کا ذکر آیا، اس لیے میں نے ان کا تذکرہ کر دیا۔ مرزا صاحب بھی وہیں آ رہے ہیں،
مطلب کھولا ان کے والد نے، مرزا صاحب بھی وہیں پہنچ گئے اور وہاں کے بھی مشہور شیعہ عالم مولوی گل علی شاہ صاحب سے نحو، منطق اور حکمت وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ یعنی ان کے اساتذہ میں ایک شیعہ صاحب بھی ہیں۔ باپ چونکہ خود طبیب تھے اس لیے مرزا صاحب نے طب کی تعلیم ان سے حاصل کی، لیکن جیسا کہ شروع میں کہا گیا، خود انہوں نے کہا کہ کسی بھی علم میں مہارت اور اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی، سرسری قسم کی تعلیمات انہوں نے لی۔ یہ رئیس قادیان اور کتاب البریہ سے ماخوذ عبارتیں ہیں، صفحہ نمبر وغیرہ سب درج ہے۔ یہاں شیخ نے ایک دوسرا عنوان قائم کیا، ایک مجرمانہ حرکت اور سیال کوٹ کو فرار۔ غالباً یہی دور تھا جب مرزا صاحب کے والد غلام مرتضیٰ کے لیے انگریزی حکومت نے 700 روپے سالانہ پینشن تا حیات مقرر کی تھی، جس سے خاندان کے بسر اوقات کی اطمینان بخش صورت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ رقم موجودہ دور کی قیمتوں کے لحاظ سے 15-20 ہزار سے کم نہیں ہو سکتی۔ شیخ صفی الرحمان صاحب بھی جب کہہ رہے ہیں تو اس وقت کے مقابلے میں آج اس کی قیمت اور فرق پڑ جائے گی۔ ایک دفعہ غلام مرتضیٰ نے مرزا صاحب کو یہ رقم وصول کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مرزا صاحب اپنے چچیرے بھائی امام الدین کے ساتھ گئے اور رقم وصول کرنے کے بعد دونوں نے خوب گلچھرے اڑائے۔ تمام قرائن شاہد ہیں کہ اس رقم کا بڑا حصہ بدترین مصارف پر صرف ہوا۔ رقم ختم ہو گئی تو امام الدین نے کوئی اور راہ لی اور مرزا صاحب باپ کے خوف سے سیال کوٹ بھاگ گئے۔ یہ واقعہ 1864 کا ہے، غور فرمائیے۔ ہاں، جس شخص کا کردار ایسا ہو، بددیانتی، دھوکہ دہی سے بھرپور ہو، اس کی شخصیت کتنی معتبر ہوگی۔ ہاں، آگے ایک عنوان قائم کیا، سیال کوٹ میں نوکری۔ سیال کوٹ میں یہ سیرت المہدی اور رئیس قادیان سے منقول یہ بات تھی جو ابھی ہم نے سنائی۔ سیال کوٹ میں آپ کا ایک ہم سبق دوست لالا بھیم سین رہتا تھا، جو اصلاً کچہری میں ملازم تھا، لیکن اپنے وسیع تعلقات کی بنا پر مستقلاً زیر رخصت رہ کر وکالت کرتا تھا۔ غالباً اسی کی وساطت سے آپ بھی 15 روپے ماہوار پر کچہری میں ملازم ہو گئے۔ یہ بھی سیرت المہدی جلد اول صفحہ 35 اور رئیس قادیان صفحہ 27 سے منقول ہے۔ رشوت ستانی کا عنوان قائم کر کے مختصر سا ایک اقتباس نقل کیا شیخ نے۔ مرزا صاحب کے واقف کاروں کا بیان ہے کہ موصوف نے سیال کوٹ کچہری کی ملازمت کے دوران رشوت ستانی سے خوب ہاتھ رنگے اور یہی ناجائز کمائی تھی جس سے آپ نے 4000 کا زیور اپنی دوسری بیوی کے لیے بنوا لیا تھا۔ ہاں، میں نے شادی کا تذکرہ نہیں کیا، آگے دوسری شادی کا ذکر ہے، اس کا بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، کس عمر میں ہوئی اور کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد کیا کیا معاملات ہوئے، تھوڑا سا اس کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، تو یہاں آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ رشوت اور ناجائز طریقے سے مال کو بٹورنے کا معاملہ بھی مرزا صاحب سے چپکا ہوا ہے۔ کتنی معتبر شخصیت بنے گی بتائیے، غور کیجئے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ آدمی معتبر نہیں رہا، ہاں، دینی معاملے میں، اور وہ بھی نبوت کا دعویٰ۔ اول تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی کی نبوت کو ہم تحقیق کے طور پر بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، لہذا ہمارا یہ انتہائی پختہ یقین اور عقیدہ ہے کہ اب کوئی نبوت آ ہی نہیں سکتی۔ اور جو دعویٰ دوسرا کیا جائے گا، جیسے یہ مرزا صاحب کا معاملہ ہے، تو یہاں ہم اس کو کھنگال رہے ہیں ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھیے یہ جھوٹے ہیں جو ان پر ایمان لانے کا دھوکہ کھا رہے ہیں۔ جو ایسی نبوت کو ماننے والے ہیں ان کی حماقت، ہاں، اور ان کی بیوقوفی کی کوئی انتہا میں نہیں سمجھتا۔ ایسی شخصیت کو وہ نبی مانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کردار کی ایک اور جھلک، یہ عنوان قائم کر کے شیخ صفی الرحمان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علامہ اقبال کے عربی اور فارسی کے استاذ مولوی میر حسن صاحب سیال کوٹی کا بیان ہے کہ مرزا صاحب کے تلاوت کا جو قرآن تھا، سنیے، غور کیجئے، ہاں، مرزا صاحب کے تلاوت کا جو قرآن تھا اس میں مرزا صاحب نے خاتمہ قرآن پر، یعنی سورۃ الناس کے اختتام پر، جہاں سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ سورہ جہاں ختم ہو رہی ہے، ہاں، اس کے اختتام پر قوت باہ کا ایک نسخہ لکھ رکھا تھا۔ ہاں، یہ رئیس قادیان صفحہ 27 سے منقول ہے۔ ہاں، شیخ نے آگے اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد مختصر سا تبصرہ کیا کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مرزا صاحب کے دل میں قرآن مجید کی کیا وقعت تھی، اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اہل و عیال سے الگ تھلگ رہتے ہوئے، ہاں، موصوف کو قوت باہ کے نسخے کی ضرورت کیوں تھی۔ ہاں،
اس سے ان کی چال چلن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد عنوان قائم کیا انگریزی تعلیم۔ کہا سیال کوٹ میں ایک صاحب، قوس میں مولوی الہی بخش ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف سکولز، ہاں یہ مولوی الہی بخش، ایک صاحب مولوی الہی بخش نے منشیوں کے لیے ایک انگریزی اسکول قائم کیا تھا۔ جو لوگ منشی ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہیں، کلرکی کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ انگریزی اسکول قائم کیا تھا۔ منشی امیر شاہ نیشنز معلم تھے۔ اس اسکول میں مرزا صاحب نے انگریزی کی 2-1 کتابیں پڑھی، کوئی بہت زیادہ گہرا مطالعہ اور تعلیم حاصل نہیں کی، مہارت حاصل نہیں کی۔ 2-1 کتابیں انگریزی کی پڑھ لی۔ سیرت المہدی جلد اول صفحہ 137۔ علم نجوم سے وابستگی، میں اس کا بطور خاص تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جس علم کا اب ذکر کیا جا رہا ہے اور اس سے متعلق مرزا صاحب کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم سے بالکل براہ راست مخالف۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ہوش سنبھالتے ہی پر اسرار علوم اور ماورائی فنون میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ عام طور سے گنہگار مزاج والوں کے لیے بھی اس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ قیام بٹالہ کے دوران درسی تعلیم کے ساتھ ساتھ نسخہ کیمیا کی تلاش میں بھی رہتے تھے۔ نسخہ کیمیا، ہاں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کے سلسلے میں اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھتے ہیں، یعنی عام چیزوں کو، دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر دینے کا فن۔ لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں اور اس فن میں اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ سونا بنانے کے چکر میں جو سونا تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ ہاں مولوی یہاں یہ بات 14ویں صدی کا مسیح صفحہ نمبر 11 اور پھر حاشیے میں بھی منقول ہے۔ مولوی گل علی شاہ علم جفر میں خاصی دستگاہ رکھتے تھے، یہ پچھلے کتاب کے حوالے سے، جو در حقیقت علم نجوم ہی کی ایک شاخ ہے۔ اس لیے مرزا صاحب کی دلچسپی اور ان کے آئندہ دور کے طرز عمل اور اظہار خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے گمان غالب ہے کہ انہوں نے مولوی صاحب موصوف سے علم جفر بھی سیکھا تھا۔ ہاں یعنی یہ قرائن اور اندازے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان سے ربط ضبط تھا، مولوی صاحب سے سیکھ رہے تھے اور وہ اس فن کے ماہر تھے، اور پھر بعض قرائن یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز بھی مرزا صاحب نے سیکھی تھی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ سیال کوٹ پہنچ کر مرزا صاحب کو اس فن کے ایک ماہر استاد ملک شاہ صاحب مل گئے، اور مرزا صاحب نے عقیدت مندانہ طور پر ان کے دامن سے وابستگی اختیار کر لی۔ پھر محمد صالح نامی ایک عرب صاحب سیال کوٹ تشریف لائے، وہ بھی فن نجوم اور علم رمل سے واقف تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہے ایک ایک جملہ 2 جملہ یہ 14ویں صدی کا مسیح اور اس کے حاشیے کا حوالوں سے اس کی کتاب سے نقل کی گئی ہیں۔ تعارف کے بعد مرزا صاحب نے ان سے بھی گہرا ربط قائم رکھا اسی کتاب سے۔ علم نجوم سے وابستگی ہی کا نتیجہ تھا کہ مرزا صاحب نجومیوں کی طرح دینوں کے سعد اور نحس ہونے کے قائل تھے، یعنی مسعود اور منحوس، دینوں کے منحوس ہونے کے قائل تھے، اور یہ کہ یہ سعادت والا دین ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ثابتہ مبارکہ دیکھیے تو اس میں اس چیز کا آپ کو کھلا ہوا رد اور تردید ملے گی کہ کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ ہاں منگل کے دن کو خصوصاً برا جانتے تھے، منگل کے دن کو برا جانتے تھے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ علم نجوم کی بنیاد پر مشرکانہ عقائد، ہندوانہ افکار سے میل کھانے والا یہ عقیدہ ہے، یہ بھی اسی کتاب سے منقول ہے۔ اور جب آپ نے مسیحیت کا کاروبار شروع کیا تو اس دن بیعت وغیرہ سے پرہیز کیا۔ یہ خاص ملاحظہ کیجیے کہ جب مسیحیت کا جھوٹا دعویٰ کیا مسیح ہونے کا اور لوگوں سے بیعت لینے لگے تو منگل کے دن گویا بیعت سے گریز کرتے تھے کہ اس دن کو وہ برا سمجھتے تھے، یہ بھی اسی کتاب سے منقول ہے۔ نیز آپ نے ستاروں کے متعلق ٹھیک انہی عقائد اور خیالات کا اظہار کیا جن کا اظہار منجمین کیا کرتے ہیں، علم نجوم کے ماہرین، یہ نجومی کاہنین عرافین، ہاں اظہار منجمین کیا کرتے ہیں، اور جنہیں اسلام میں شرک قرار دیا گیا ہے۔ جن چیزوں کو اسلام نے شرک قرار دیا، ہاں ان چیزوں کو یہ اختیار کرتے تھے، بطور عقیدہ اختیار جو ہے اپناتے تھے، استعمال کرتے تھے۔ من اطاع عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں کہ جو شخص کسی عراف
کاہن نجومی کے پاس آئے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ جادو کا سکھانا کفر ہے، یہ قرآن سے اور متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ ہاں، ہاروت ماروت کے واقعے میں آپ دیکھیے کہ سیکھنا سکھانا، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ ہاروت ماروت جب کسی کو جادو سکھاتے تو سکھانے سے پہلے کہتے تھے کہ ہم فتنہ آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر، اس کا مطلب سیکھو گے تو کفر کرو گے۔ ہاں، اور اس سے پہلے کہا کیا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کیا ہے آگے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا۔ کیسے کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ دیکھیے پہلے والا جو میں نے پیش کیا قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس واقعے کے تناظر میں کہ جادو کا سکھانا کفر ہے۔ سکھانا بھی کفر، سیکھنا بھی کفر، اور جادو کا عمل اختیار کرنا بھی کفر ہے۔ اور یہ جو نجوم، علم جفر، علم رمل، عرافیت اور کہانت ہے، یہ سب جادو کی شاخیں ہیں، قسمیں ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اسلام نے کفر قرار دیا۔ جیسی اس سے وابستگی اور جیسا اس پر اعتقاد ہوگا اس اعتبار سے کفر کے درجات ہوں گے۔ چنانچہ شیخ نے کہا کہ جنہیں اسلام میں شرک قرار دیا گیا ہے، مرزا صاحب نے توضیح مرام میں، یہ ان کی کتاب ہے توضیح مرام، توضیح مرام میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ ہر ستارے کے ساتھ ایک فرشتہ وابستہ ہے جس سے وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ ستارہ جسم اور فرشتہ روح کی حیثیت رکھتا ہے، اور دنیا کے تمام انقلابات انہی کے اثرات کا نتیجہ ہیں۔ مرزا صاحب کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ دراصل ملائکہ ارواح کواکب اور سیارات کے لیے جان کا حکم رکھتے ہیں۔ یہ پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے۔ یہ یونانیوں کا اگر اس سلسلے میں آپ عقیدہ ملاحظہ کریں، بعض ہندوؤں کی تصریحات جو دیوی دیوتاؤں کو اور ستارہ پرستی، علم نجوم کو مانتے ہیں، اور مختلف نچھتروں اور علم نجوم کو، ستاروں کو دنیا کے حوادث پر اثر انداز مانتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اور یونانیوں میں جیسے جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو 12 مہینوں کے نام ہیں نا، وہ دراصل کہتے ہیں کہ ان کے اپنے دیوی دیوتاؤں کے ناموں پر رکھے گئے ہیں جو ستاروں سے وابستہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شرک کی حقیقت علماء کرام نے، بعض اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ وہ ستارہ پرستی کرتے تھے۔ ہاں، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا رد کرنے کے لیے جو باتیں کہی، قرآن نے نقل کیا کہ ستارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، وہ ڈوبا تو کہا کہ یہ ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، چاند کو کہا، پھر اس کے بعد چاند کے بعد سورج کو کہا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر نہیں کر رہے تھے، بلکہ مناظراتی طور پر اپنی قوم کا رد کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ستاروں کی پرستش ان کی قوم کے لوگ کرتے تھے، اور پھر بتوں کو جو بناتے تھے تو کیسے بناتے تھے؟ تو اہل علم نے بیان کیا کہ ستاروں کی اپنی تاثیر، ان کے نام اور ان کے کچھ کام مانتے تھے۔ جس ستارے کے بارے میں جیسا عقیدہ رکھتے تھے، اپنے ذہن و دماغ سے اس کی ویسی شکل و صورت ڈھال کر اس کا مجسمہ بناتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوئے، وہ بھی بتوں کی پرستش، غیر اللہ کی مختلف شکلوں میں جو ہے شرکیات کا ارتکاب کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ ان کے یہاں نجوم اور ستاروں پرستی اور نجوم کی تاثیر کا عقیدہ بھی پایا جاتا تھا۔ آپ کئی مقامات پر یہ پائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی، کیا ہے، لا عدوا ولا طیارہ ولا حامہ، اس میں کہیں کہیں کہا ولا نوآ، کوئی نچھتر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی، حضرت ابراہیم، اور ان کی عمر 18 مہینے ہی کی تھی، اور اس وقت کچھ واقعہ ہوا تھا، گہن لگا، اور عربوں میں یہ تھا کہ گہن کسی بڑے آدمی کی موت اور حیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن کی نماز پڑھانے کے بعد جو تقریر کی، اس میں یہ بات بھی فرمائی کہ یہ سورج گہن، چاند گہن اللہ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے گہن زدہ نہیں ہوتے۔ اس کی تردید کی، وضاحت کی۔ ایسے اور بھی کئی مقامات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیبیہ کے موقع پر فجر کی نماز کے بعد، حضرت زید بن خالد جوہنی کی بہت مشہور حدیث ہے کہ کچھ لوگوں نے صبح کی ایمان مومن ہونے کی حالت میں، کچھ لوگوں نے صبح کی جبکہ وہ کافر تھے،
اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ رات میں جو بارش ہوئی، اس بارش کے بارے میں جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ملی، اس نے اللہ پر ایمان رکھا، ستارے کا انکار کیا، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں نچھتر فلاں ستارے کی وجہ سے ہم کو بارش ملی ہے یا اس نے ہم کو بارش دی، تو اس نے ستارے پر ایمان رکھا، اللہ کا انکار کیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اشارے کر رہا ہوں کہ عام طور سے مشرک قوموں میں ستارہ پرستی اور ستاروں کی تاثیر اور ان کے اندر کچھ روحانی قوتوں کے وجود کا عقیدہ پایا جاتا ہے الگ الگ انداز میں۔ یہاں دیکھیے مرزا صاحب کے عقائد گویا ان مشرک قوموں اور ان کے عقائد سے میل کھاتے ہیں۔ اقتباس ملاحظہ فرمائیں کہ دراصل ملائکہ ارواح کواکب، کواکب کوکب کی جمع ستارے کو کہتے ہیں، دراصل ملائکہ ارواح کواکب اور سیارات کے لیے جان کا حکم رکھتے ہیں، اور عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے ارواح کی تاثیرات سے ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنا صریح مشرکانہ عقیدہ ہے۔ ہاں، ایسے شخص کو کوئی نبی مانے، ہاں یہ اس کی جہالت کی انتہا ہے۔ ہاں، یہ حوالہ ہے توضیح مرام خلاصہ صفحہ نمبر 37-38۔ آگے، جس قدر آسمانوں میں سیارات اور کواکب پائے جاتے ہیں وہ کائنات الارض کی تکمیل و تربیت کے لیے ہمیشہ کام میں مشغول ہیں۔ غرض یہ نہایت جچی ہوئی اور ثبوت کے چرخ پر چڑھی ہوئی صداقت ہے کہ تمام نباتات، جمادات اور حیوانات پر آسمانی کواکب کا دن رات اثر پڑ رہا ہے۔ ہاں، یہ بھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 39 سے منقول ہے۔ اور سیاروں میں باعتبار ان کے قالبوں کے طرح طرح کے خواص پائے جاتے ہیں جو زمین کی ہر چیز پر حسب استعداد اثر ڈال رہے ہیں۔ ہاں، یہ بھی توضیح مرام صفحہ 40 سے منقول ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے ابھی بیان کیا، یونانیوں کا عقیدہ، مشرکین عرب کا عقیدہ کہ ستارے اپنی اپنی طاقت اور قوت اور استعداد کے اعتبار سے دنیا کے حوادث و واقعات پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہی عقیدہ مرزا صاحب اپنی کتاب میں بیان کر رہا ہے۔ ہاں، اور ہمارے اجسام اور ہماری تمام ظاہری قوتوں پر آفتاب اور مہتاب اور دیگر سیاروں کا اثر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، ضرور کائنات الارض، یہ بھی اسی کتاب سے منقول ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں ضرور کائنات الارض کی تربیت اجرام سماویہ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ملائک اور کواکب اور عناصر وغیرہ جو کچھ انسان میں اور خدائے تعالیٰ میں بطور وسائط کے دخیل کام کر رہے ہیں، ان کا درمیانی واسطہ ہونا ان کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ بھی اسی کتاب سے ہے۔ ایک اور حوالہ، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نجوم کی تاثیرات سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نجوم کی تاثیرات سے، قرآن و حدیث اس کی تردید کرتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ نہیں بنایا، تاثیر جس میں نہیں رکھی، اس میں تاثیر اور ذریعہ ماننا یہ شرک ہے۔ ہاں، اور اس کو قوت والا ماننا شرک اکبر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، یہ تصویر مرزا صفحہ نمبر 196 بحوالہ توضیح مرام صفحہ نمبر 30۔ ان اقتباسات پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، شیخ صفی الرحمان صاحب کہتے ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب ایک نجومی کی حیثیت سے معروف نہ تھے، اس لیے یہ حوالے نقل کر دیے گئے تاکہ ان کی آئندہ زندگی کے پروگرام میں پیش گوئیوں کا جو حصہ نظر آتا ہے اس کی اصل حقیقت سمجھی جا سکے۔ مطلب یہ کہ جو انہوں نے پیشین گوئیاں بہت بھرپور انداز میں کی، خوب پیشین گوئیاں کی، ہاں، اور اکثر و بیشتر، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں سبھی غلط ثابت ہوئی۔ ہاں، ان پیشین گوئیوں میں ان کے اس علم کا دخل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ اور اس کی قدر وضاحت ضروری تھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ شیخ صفی الرحمان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علاوہ ازیں جب مرزا صاحب نے اپنے دعوے کے اس بات کے لیے پیشین گوئیاں کرنی شروع کی تو ایک صاحب سید احمد نے قادیان میں 2-3 ہفتہ رہ کر مرزا صاحب کے مخفی حالات کا سراغ لگایا۔ شفا للناس کے مصنف نے صفحہ 70-71 پر ان کی یہ شہادت درج کی ہے کہ مرزا صاحب رمال تھے، رمال یعنی علم رمل کے ماہر، ہاں، اور رمالانہ پیش گوئیاں بذریعہ آلات نجوم نکالا کرتے تھے، اور اسی کا نام خدائی الہام رکھ چھوڑا تھا۔ یعنی یہ جو اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کرتے تھے اور مختلف غیب یا مستقبل کی باتوں کے پیشین گوئی اور اس الہام کے حوالے سے ذکر کرتے تھے، اس کی وجہ یا اس کا ذریعہ ان کے پاس جو تھا وہ علم رمل تھا، رمال تھے۔ اور یہ ان کے ایک گھر کے وحدی جو ان کے قریب رہے اس کی گواہی ہے، قریب رہ کر اس نے یہ معلوم کیا اور اس کی شہادت دی، جو اس کتاب کے شفاء للناس کے مصنف نے صفحہ 70 اور 71 پر درج کی۔ یہ بہت اہم حصہ ہے
مرزا صاحب کے آگے الہام کے دعوے، وحی کے دعوے اور پھر مختلف پیشین گوئیوں کے سلسلے میں اس کو آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ وہاں یہ پہلو بھی موجود ہے کہ انہوں نے جن چیزوں کو بطور وحی اور الہام کے پیش کیا ان کی کیا حقیقت ہے اور ان کا کیا حال اور معاملہ ہوا۔ آگے شیخ صفی الرحمن صاحب نے مختاری کا امتحان اور ناکامی کے عنوان سے یہ بتایا کہ انہوں نے مختاری کا امتحان بھی اپنے ایک ہندو دوست کے ساتھ حصہ لیا، لیکن وہ بھیم سین جو ہے وہ تو پاس ہو گئے، یہ فیل ہو گئے۔ ہاں، پھر قادیان واپسی ان کی ہوئی، چلہ کشی اور مسمرزم کی مشق، یعنی یہ جو مسمرزم جادوی عمل اور جادو ٹونا، ہاں، لوگوں کو جو ہے عملیات کے ذریعے سے متاثر کرنے، اس کی انہوں نے مشق کی، اس کے لمبے کچھ تفصیل پیش کی۔ مقدمہ بازی کا مقدس مشغلہ، مخالفین اسلام سے مذہبی چھیڑ چھاڑ، یہ عناوین ہیں۔ یہ مذہبی چھیڑ چھاڑ یہاں سے ایک اہم پہلو ہے جس کا ہماری کتاب میں تذکرہ نہیں ہے، میں 2 جملوں میں آج کے درس پر اسے ذکر کر کے ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے ابتدا میں کچھ عیسائیوں، آریاؤں، ہندوؤں کو جواب دینے کا ڈھونگ کیا، مظاہرہ کیا، ہاں، اور اپنے آپ کو ایک داعی اور مبلغ اسلام کے طور پر پیش کیا۔ پھر اس ضمن میں جب انہیں معاشی پریشانی پیش آئی، وہاں انگریزوں نے جو مقررہ پینشن تھی اس میں کمی کر دی، کچھ حصہ واپس ضبط کر لیا ان کی زمینوں کا، خاندانی پشتینی زمینوں کا یا خاندانی زمینوں کا، یا جو خود انگریزوں نے دی تھی، تو ان کو تو معاشی طور سے دقتیں اور دشواریاں پیش آئی، تو انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھنے والا ہوں براہین احمدیہ کے نام سے، جو 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی، اور اس میں اسلام کے مخالفین، آریہ ہوں، سناتن دھرمی، عیسائی اور دوسرے جتنے بھی مخالفین ہیں، ان کا ایسا دنداں شکن جواب ہوگا کہ اب اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد کوئی سر نہیں اٹھا پائے گا اور ان دلائل کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے پورے ملک سے چندہ وصولی کی ایک مہم شروع کی، بھرپور انداز میں چندے وصول کیے، اور پھر اسی درمیان براہین احمدیہ کے چندے کی مہم چلا کر دعائیں اور نذرانوں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ لوگوں کو جا کے یہ جھانسا دے کے مرزا صاحب کے پاس جا کے آپ دعا کروا لیں تو آپ کی مشکلات آسان ہو جائے گی، مرادیں پوری ہو جائے گی۔ تو بعض مریدین آتے ہیں اور پھر آپ اس کے قصے میں جو شیخ صفی الرحمن صاحب نے حوالے نقل کیے ہیں، بڑی بڑی رقوم کا جو ہے مطالبہ کرتے تھے، ہاں، کسی سے 1 لاکھ تک کا بھی مطالبہ کیا، نہ دینے پر جو ہے بد دعائیں دی، اور پھر بڑی بڑی رقم۔ تو اس طریقے سے براہین احمدیہ کے نام پر چندہ وصولی، اور پھر یہ جو ہے دعاؤں اور نذرانوں کے نام پر جو ہے ایک وصولی کا ایک سلسلہ جاری کر کے خوب روپیہ پیسہ کمایا، اور پھر دوسری شادی 40 سال کی عمر میں کی، جبکہ خود کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں ہی حالت مردمی کالعدم تھی۔ جی، 40 سال کی عمر کا یہ تذکرہ ہے۔ شادی کی عمر کیا تھی؟ یہ 1888 کو کہہ رہے ہیں۔ آخر کار جو مرزا صاحب نے دوسری جو شادی کی نوعمر اور جوان کنواری لڑکی سے، آگے ان کا ایک اقتباس نکال کے، آپ کی عمر 45 برس تھی، معاف کیجیے، میں وہی مجھے شک ہو گیا، اور کہہ رہے ہیں 45 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر ہی میں حالت مردمی کالعدم تھی، یہ خود ان کا بیان ہے، اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی، کمزوری کی وجہ سے ایک بچے کی طرح کا تھا۔ ہاں، یہ تریاق القلوب سے منقول ہے، لیکن مال حرام کی اس فراوانی کے بعد مرزا صاحب کے لیے اس جیسی آزمائش کی حیثیت ہی کیا ہو سکتی تھی؟ آپ خود حکیم تھے، چنانچہ آپ نے ایک مقوی باہ دوا تیار کی جس کا سب سے بڑا جزو خود آپ کے حسب اقرار افیون تھی، مگر اپنی خدا رسیدگی کا سکہ جمانے کے لیے آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ دوا خدائی الہام کے تحت تیار کی گئی ہے، نام بھی روحانی ہی قسم کا رکھا، یعنی تریاق الہی۔ ہاں، بہرحال اس دوا کے استعمال کا جو اثر تھا وہ مرزا صاحب کے الفاظ میں یہ ہے کہ پھر دوا، یعنی قوس میں دوا کے استعمال کے بعد میں نے اپنے تئیں خدا داد طاقت میں 50 مرد کے قائم مقام دیکھا۔ ہاں، پھر اس کے بعد ایک اور بھی دوا بنائی، اس کو تریاق جدید کا نام دیا، اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ دوا تریاق الہی سے فوائد میں بڑھ کر ہے۔ اس طرح کے حفوات اور بکواس یہ مرزا صاحب کے کردار کی پر غمازی کرتی ہیں۔ علم نجوم کا اور الہامات سے اس کا تعلق، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے اپنے کردار اور مال کو جمع کرنے کے لیے ان کے جو ہیلے بہانے تھے، پھر جس کتاب کا حوالہ دیا اس میں وہ چیزیں پیش ہی نہیں کی جس کا دعویٰ کیا تھا کہ اسلام مخالفین کو دنداں شکن جواب دیں گے۔ اہل اسلام اور خاص طور سے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اس بات پر بھی ان کو چیلنج دیتے رہے، ان کو للکارتے رہے، ان کو اور ان کے متبعین کو، لیکن ان کو جواب نہیں پڑ سکا۔ 50 جلدیں تو دور، 1-2 جلدیں جو
جو مقدمے اور مقدماتی بیانات سے صرف تذکرے کے اوپر تھی، اور کسی بھی طریقے سے غیر مسلموں کا کوئی دندان شکن جواب اور اعتراض تقریباً اس میں نہیں رہا۔ ایک اعتراض آخری جلد میں 2-3 جلدیں چھاپی، مقدمہ اور چھوٹے چھوٹے چند صفحات پر مشتمل، کچھ کتابیں، کچھ چیزیں چھاپی گئی۔ تیسری حصے میں یہ معاملہ ٹائیں فش اور ختم ہو گیا۔ یہ مرزا صاحب کی تعلیم کے عنوان کے تحت جو دکتور صادق نے ذکر کیا، اس میں کچھ اضافہ کر کے میں نے بیان کیا۔ اگلے درس میں ہم ان سے متعلق مزید کچھ باتیں جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔